مسجد کے دروازے، کھڑکیاں، چھت والے پنکھے اور نمازیوں کے لیے رکھی ہوئی کرسیاں ٹوٹ چکی ہیں اور بالکل خراب ہو چکی ہیں۔ یہ چیزیں آئندہ بھی مسجد کے کسی کام میں استعمال نہیں ہو سکتی، بلکہ مزید رکھنے سے بالکل ضائع ہو جائیں گی۔ اب پوچھنا یہ تھا کہ مسجد کی تعمیرات کے دوران پیسوں کی اشد ضرورت ہے، تو کیا مسجد کا متولی اس بیکار سامان کو بیچ کر اس کی رقم مسجد کی تعمیرات میں خرچ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور یہ بھی کہ مسجد کے پنکھے اور نمازیوں کے لیے کرسیاں کسی شخص نے لے کر دی تھیں اور اس کے متعلق معلومات نہیں ہے، تو جواب عنایت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ پوچھی گئی صورت میں مسجد کے متولی کے لیے جائز ہے کہ وہ مسجد کے بیکار اور ناقابل استعمال سامان کو مناسب قیمت میں بیچ کر مسجد کی تعمیرات میں خرچ کر دے۔ تفصیل یہ ہے کہ شریعت کی روح سے مسجد کی اشیاء، مسجد کی چیزیں تین طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، اصل وقف یعنی مسجد کی زمین اور عمارت وغیرہ۔ نمبر دو، مسجد کے اجزاء جیسے مسجد کے دروازے اور کھڑکیاں وغیرہ۔ نمبر تین، مسجد کے آلات و اسباب جیسے چٹائیاں، چراغ، پنکھے وغیرہ۔ مسجد کے اجزاء یعنی کھڑکیاں، دروازے وغیرہ کے متعلق حکم شرع یہ ہے کہ جب یہ بالکل بیکار ہو جائیں، قابل استعمال نہ رہیں اور آئندہ بھی کسی طرح ان کو استعمال نہ کیا جا سکتا ہو، تو اس صورت میں قاضی شرع نہ ہونے کی صورت میں مسجد کا متولی ان چیزوں کو مناسب قیمت میں بیچ کر مسجد کی تعمیر میں خرچ کر دے، اور مسجد کے آلات و اسباب یعنی پنکھے اور کرسیاں وغیرہ جب بالکل بیکار ہو جائیں اور قابل استعمال نہ رہیں، تو اگر کسی شخص نے اپنے ذاتی مال سے دیے تھے تو اس کی ملکیت میں لوٹ جاتے ہیں، وہ جو چاہے کرے، اور اگر دینے والا معلوم نہ ہو تو اس مال کا حکم مال لقطہ کی طرح ہے کہ کسی شرعی فقیر کو دے دیا جائے، یا قاضی شرع کے نہ ہونے کی صورت میں مسجد کا متولی ان چیزوں کو بیچ کر مسجد کے مصالح پر خرچ کر دے۔ مسجد کے اجزاء بیکار ہو جائیں تو ان کے متعلق تنویر الابصار مع در مختار فتاوی عالمگیری اور فتاوی قاضی خاں میں ہے کہ حاکم یا متولی وقف کے ملبہ یا اس کی قیمت کو وقف کے مصالح پر ہی خرچ کرے، اگر بعینہ ہی ان چیزوں کا حاجت ضرورت کے وقت عمارت پر لگانا متعذر یعنی مشکل و دشوار و ناممکن ہو، ورنہ ان کو حاجت کے وقت کے لیے محفوظ رکھا جائے، مگر یہ کہ جب اس ملبہ کے ضائع ہونے کا خوف ہو تو اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت کو حاجت کے وقت کے لیے رکھ دیا جائے۔ مسجد کے آلات و اسباب جب بالکل بیکار اور ناقابل استعمال ہو جائیں تو دینے والے کی ملک کی طرف لوٹ جانے کے متعلق مبسوط میں ہے، اگر کسی شخص نے مسجد کی چٹائیاں یا گھاس خریدی اور وہ مسجد کے کام کی نہ رہی تو وہ مالک کے لیے ہوگی، اس کے لیے جائز ہوگا کہ جیسا چاہے اس کو عمل میں لائے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، مسجد کی چیزیں اس کے اجزاء ہیں یا آلات یا اوقاف یا زوائد اجزاء، اگر معاذ اللہ مسجد کی کچھ بنا منہدم ہو جانے یعنی گر جانے یا اس میں ضعف و کمزوری آ جانے کے سبب خود منہدم کر کے اثر نو تجدید عمارت کریں، اب جو اینٹوں، کڑیوں، تختوں کے ٹکڑے حاجت مسجد سے زائد بچیں کہ عمارت مسجد کے کام نہ آئیں، اور دوسرے وقت حاجت عمارت کے لیے اٹھا رکھنے میں ضائع ہونے کا خوف ہو، تو ان دو شرطوں سے ان کی بے میں یعنی بیچنے میں مضائقہ نہیں، مگر اذن قاضی درکار ہے اور اس کی قیمت جو کچھ ہو وہ محفوظ رکھی جائے کہ عمارت ہی کے کام آئے۔ آلات یعنی مسجد کے اسباب جیسے بوریا، مصلی، فرش، قندیل، وہ گھاس کے گرمی کے لیے جاڑوں میں بچھائی جاتی ہے وغیرہ ذالک، اگر سالم و قابل انتفاع ہے اور مسجد کو ان کی طرف حاجت ہے تو ان کے بیچنے کی اجازت نہیں، اور اگر خراب و بیکار ہو گئی، اگر کسی شخص نے اپنے مال سے مسجد کو دیے تھے تو مذہب مفتابہ پر اس کی ملک کی طرف عود کرے گی، جو وہ چاہے کرے، وہ نہ رہا ہو اور اس کے وارث وہ بھی نہ رہے ہوں یا پتہ نہ ہو تو ان کا حکم مثل لقطہ ہے، کسی فقیر کو دے دیں، خواہ باذن قاضی کسی مسجد میں صرف کر دیں۔ مفتی محمد نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سوال، مسجد کا وہ سامان جو کسی طرح بھی استعمال کے لائق نہیں، اس کو فروخت کر سکتے ہیں اور اس کی قیمت
قیمت مسجد میں صرف کر سکتے ہیں یا کہ یوں ہی ضائع ہونے دیں؟ کہ جواب میں لکھتے ہیں وہ سامان فروخت کر کے قیمت مسجد پر صرف یعنی خرچ کرنا جائز ہے، کیونکہ فروخت نہ کرنے کی صورت میں وہ سارا مال ضائع ہو جائے گا۔ مسجد کا بیکار سامان بیچنے کے اختیار کے متعلق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، حاکم اسلام اور جہاں وہ نہ ہو تو متولی مسجد اور اہل محلہ کو جائز ہے کہ وہ چھپر کہ اب حاجت مسجد سے فارغ ہے کسی مسلمان کے ہاتھ مناسب داموں بیچ ڈالیں اور خریدنے والا مسلمان اسے اپنے مکان، نشست یعنی بیٹھک یا باورچی خانے یا ایسے ہی کسی مکان پر جہاں بے تعظیمی نہ ہو ڈال سکتا ہے۔ واللہ اعلم، تبارک و تعالی و رسولہ عالم، صلی اللہ علیہ وسلم۔